کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ان معاملات کی وجہ سے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی میں شام کو آتا ہوں 7 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر، تو اس وقت تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے، کھانا کھا کر میں لیٹ جاتا ہوں۔ یہ کون سی مجبوری ہے؟ اگر مہمان آ جائیں تو وہی بندہ 11 بجے تک ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کر سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے کہتا ہے کہ بس میں کام سے آتا ہوں تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے میں جلدی سو جاتا ہوں، عشاء نہیں پڑھی جاتی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو بندہ اپنی طرف سے نکال لیتا ہے، اپنی طرف سے لوگ سہولتیں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم اپنے بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے ٹائم نکال سکتے ہو تو رب کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے؟ یہ ہے شریعت۔ جب ہم شریعت کو ضروری سمجھیں گے، اہم سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے۔ جب ہم شریعت کو کوئی چیز نہیں سمجھیں گے تو پھر کیسے شریعت پر عمل ہوگا؟ ایک بندہ دیکھتا ہے نا کہ شریعت ضروری ہے، شریعت کتنی سخت ہے معاملات کے اندر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، میری والدہ حضرت آمینہ مجھے آواز دیتی اے بیٹے محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ ماں کی شان حضور نے بیان فرمائی۔ تو اب اس مسئلے کو سامنے رکھ کر ایک بندہ کہے کہ نماز کا وقت ہے، مجھے میری ماں نے فلاں کام کہا تھا، وہ فلاں کام کہہ دیا، میں وہ کام کر لوں، کام کہا تھا میں وہ کام کر کے آتا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ بظاہر تو بندہ یہ کہے گا کہ میں نے اس روایت سے نتیجہ نکالا کہ یار پہلے ماں کی بات مان لوں، لیکن جب وہی بندہ ہو، وہی ماں ہو، کوئی کام کہے اور بندہ کہے کہ میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں، ابھی ٹائم نہیں، بعد میں جاؤں گا۔ باپ کہے کہ بیٹا کام کر کے آ جاؤ، باپ کہے بیٹا یہ کام کر دو، فلاں کام ہے ذرا وہاں سے چکر لگا کے آ جاؤ۔ بیٹا کہے ابا جی میں ذرا مصروف ہوں، دوست آئے ہیں، دوستوں کے ساتھ ذرا بات چیت کر رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں، 10-15 منٹ کے بعد جاؤں گا یا بعد میں چلا جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں، آپ خود ہی چلے جائیں، چھوٹے بھائی کو کہہ دیں، بڑے بھائی کو کہہ دیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ اگر دوستوں کے لیے ہم بہانہ لگا سکتے ہیں تو پھر شریعت کے لیے ہم مذاق کیوں بنائیں؟ تو جو بندہ دوستوں کے لیے بہانہ بنا کر کہہ سکتا ہے ابا جی میں بعد میں یہ کام کر دوں گا، پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ابا جی نماز پڑھ لوں، بعد میں آپ کا کام بھی کر دوں گا۔ خدا کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ایسا کوئی کام جس سے مخلوق راضی ہو لیکن خالق ناراض ہو جائے، وہ کام کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ماں باپ کہے کہ بیٹا داڑھی چھوڑ دو، داڑھی کٹوا دو، کوئی بھی وجہ بتا دیں۔ آج کل تو شادی کی وجہ چلتی ہے نا، پتر تیرا ویاہ کرنا ہے، بادو رکھ لویں کی لوڑ ہے ہن داڑھی رکھن دی۔ آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ آج تک داڑھی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی شادی میں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس حالت میں ماں کی بات نہیں ماننی، باپ کی بات نہیں ماننی۔ باپ کا بڑا مقام ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں جب شریعت کی خلاف ورزی کا کہے گی اس وقت ماں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس وقت شریعت کو دیکھا جائے گا، اس وقت اس رب کو دیکھا جائے گا جس رب نے ماں کو شان دی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اس وقت اس رب کو دیکھا جائے گا جس نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ شرعی معاملات کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے امام ہیں اور حضور غوث پاک کے دادا مرشد ہیں، اتنے بڑے ولی۔ فرماتے ہیں کہ اگر رات کا وقت ہو، ماں کہے کہ بیٹا اندھیرا ہے، نماز گھر میں پڑھ لو، مسجد میں کیوں جانا ہے؟ عذر بیان کرے کہ اندھیرا بہت ہے، بیٹا رستے میں ذرا کیچڑ ہے، رستہ تھوڑا سا خراب ہے، گھر میں نماز پڑھ لو، تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس وقت ماں کی بات نہیں ماننی، مسجد میں جا کر نماز پڑھو، باجماعت پڑھو۔ جن ولیوں کو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی، وہ فرما رہے ہیں کہ ماں کی بات اس وقت نہیں ماننی جب نماز کا وقت ہو، اس وقت رب کی بات ماننی ہے، ماں کی نافرمانی نہیں، اس وقت رب کی فرما برداری ہوگی۔ لیکن اس وقت لوگ آسانیاں دیکھ لیتے ہیں، جب شریعت کی بات آتی ہے تو اس وقت لوگ بہانے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان بڑے لوگ آج کے دور میں اکثریت کے ساتھ لوگ رمضان اس طرح ضائع کر دیتے ہیں،
بلا وجہ کے بہانے کر کے، یار یہ مسئلہ ہے، کام کرنا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، تو کاموں کی وجہ سے لوگ بہانے لگا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تھکاوٹ کی وجہ سے بہانہ لگا کر تراویح چھوڑ دی تو عذر قبول نہیں ہوگا. نماز چھوڑ دی، عذر قبول نہیں ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران نماز کا وقت آیا تو ایک حکم یہ ہے، جنگ مسلمان کر رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو حکم ہے کہ ایک جماعت جنگ کرے، دوسری پیچھے آ کر نماز پڑھے. یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوں، یہ جا کر جنگ کرے، دوسری جماعت آ جائے وہ آ کر نماز پڑھے. سامنے دشمن کھڑا ہو، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہو، موت سامنے ہو، نماز کی تو اس وقت معافی نہیں. بندہ گھر میں بیٹھ کر کہے کہ بس یہ تھوڑا سا کام ہے، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اور جو بعد میں کہتے ہیں نا کہ بعد میں پڑھ لوں گا، وہ پڑھتے ہی نہیں. یہ بعد والا صرف بہانہ ہے. میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر کسی بندے سے کہا جائے نا کہ یار نماز پڑھن چلیے، گلی میں بندہ کھڑا ہو، دوست کھڑا ہو، چلا یار نماز پڑھن چلیے، وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نماز کا نام سن کر بڑے بڑوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے شیر مرد نوجوان، وہ باڈی بلڈنگ کرنے والے، نماز کا نام آتا ہے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے. وہی بندہ، وہی محلہ، وہی گلی، وہی دوست، چلا یار برگر کھان چلیے، چلا یار فلانے پارک سے سیر کر کے آنے، وہ ایک منٹ کھلو بھی میں ذرا کپڑے پا کے آیا. اگر ہم سیر کرنے کے لیے کپڑے پہن سکتے ہیں تو نماز کے لیے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کو ضروری نہیں سمجھا، سیر کو ضروری سمجھا ہے. جب ہم شریعت کو ضروری سمجھیں گے، شرعی معاملات کو اہمیت دیں گے، پھر ہم ان پر عمل کریں گے. آج مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر شریعت کے اندر مداخلت شروع کر دیتا ہے کہ یہ جی یہ کام ایسے کرو، یہ جی مجھے سہولت دو. تو اپنی مرضی سے لوگ کہتے ہیں بس یہ کام ہے، مجھے یہ پریشانی ہے. ایسے مسئلہ ہونا چاہیے. کر صاحب آپ نہ کوئی ایسا حل نکالیں. وہ پچھلے دنوں کے اندر پاکستان کے ایک سابقہ صدر نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ سود ایک ضرورت بن چکا ہے، تو سود کے اندر ذرا تھوڑی سی نرمی کریں اور تھوڑی سی گنجائش نکال لیں کہ سود حلال ہے. آج یہ حال ہو چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ذہن ہے، ہمارا ذہن کہتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں شریعت اس کے مطابق فیصلہ کرے. جب ہم شریعت کو اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنا شروع کریں گے تو پھر ہم برباد ہوں گے، پھر وبال آئے گا، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. لیکن جب ہم شریعت کے تابع بن کر چلیں گے، شریعت کی تابع داری کریں گے، اس وقت اللہ کی رحمتیں آئیں گی. جب ہم اپنے آپ کو نہیں شریعت کو دیکھیں گے، اس وقت اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی سہولت نہیں دیکھی، شریعت کو دیکھا ہے، جنہوں نے شریعت پر عمل کیا. اللہ تعالی راضی ہوگا. جب سر عام شریعت کی مخالفت کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ پھر چاہے عید کا دن ہو، چاہے نئے کپڑے پہنے ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن بندے کا دل کہتا ہے. اب جس بندے نے رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا، وہ عید پڑھنے کے لیے پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، اگرچہ اس نے بڑا کاٹن کا سوٹ پہنا ہو، کرنڈی پہنی ہو، اس نے لٹھے کا سوٹ پہنا ہو، پرفیوم سب سے اعلیٰ قسم کا لگایا ہو، بڑے بن ٹھن کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ آ کر پہلی صف میں کھڑا ہو جائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو بظاہر تو نہیں دیکھا جائے گا کہ بندہ کیا ہے. اس بندے کا اپنا دل کہے گا کہ یار روزہ تو ایک بھی نہیں رکھا تو نماز پڑھنے لگے، آگے آگے کھلو گے. دل کہے گا. اگر ایمان ہوا تو دل کہے گا کہ یار یہ زیادتی ہے. اور یہ اس وقت ہمارا ضمیر ملامت کرے گا جب ہم شریعت کو کچھ سمجھیں گے. حضرت واسبہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسبہ سوال پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں سوال پوچھنے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا جواب دوں کہ سوال بھی میں بتا دوں؟ حضور فرما دیجئے. سرکار نے فرمایا واسبہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یہ سوال پوچھنے آئے ہو؟ یا رسول اللہ یہی سوال تھا. آپ نے فرمایا، حضرت واسبہ کہتے ہیں سرکار نے اپنی تین انگلیاں میرے دل والی جگہ پر ضرب کے ساتھ ضرب لگائی، میری دل والی جگہ پر ماری. فرمایا واسبہ یہ جو سینے کے اندر مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. تمہارا دل گواہی دے گا گناہ ہے کہ نیکی ہے. جب تم کوئی برا کام کرو گے نا تو تمہارا دل کہے گا یار کام چنگا نہیں.
اچھا کام کرو گے، لوگ ملامت بھی کریں نا، پھر بھی تمہارا دل سکون میں، تمہارا دل اطمینان میں ہوگا۔ یہ جو آج ہم نے عید پڑھی، بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے تانے بھی دیے، بڑے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اعتراض کیے، لیکن الحمدللہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارے دل کو سکون ہے کہ ہم نے عید پڑھی، شریعت کے مطابق پڑھی۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کل پڑھی تھی لیکن خود بتا رہے تھے، ہمارے پاس مسجد میں آئے، کہا کہ آپ سب نماز پڑھی ہے لیکن سکون نہیں، مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، اطمینان نصیب نہیں ہوا، آج آ کر ہمارے پاس پڑھی۔ تو جب ہمارا دل مطمئن ہوگا اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ سارا زمانہ برا کہتا رہے، جب ہمارا دل مطمئن ہے اس کا مطلب یہ کام ہم نے ٹھیک کیا، ہم نے شریعت کی پاسداری کی۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے، شریعت کو سامنے رکھنا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو سامنے نہیں رکھنا۔ جی میرا دل کہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہو جانا چاہیے، بھائی یہ شریعت ہے، تمہاری طبیعت نہیں۔ من مانی کا نام دین نہیں، فرما برداری کا نام دین ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب حکم الہی آ جائے سر جھکا لیتا ہے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے، پہلے حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بندے نے گلی کے اندر ندا کی، وہ دوڑتا جا رہا تھا کہ سنو مسلمانوں، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ کسی بندے نے سوال ہی نہیں پوچھا، حتیٰ کہ فرمایا، روایات کہتی ہیں کسی بندے کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس نے منہ کے قریب کیا، لیکن جب کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو اس نے پیالہ وہیں پھینک دیا۔ مدینہ طیبہ کی گلیاں اس طرح شراب کے مٹکوں کے ساتھ بہنے لگ گئی جس طرح دریا بہتا ہے، ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ یار واقعی حکم نازل ہوا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، جب شریعت کا حکم آتا ہے تو اسی وقت کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، جو خیال یار آ جائے، جو حکم یار آ جائے، دوسری بات نہیں